میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ ہاں اب سنیں، ہم نے پچھلے لیسن کے اندر تختی نمبر 12 کے اندر تشدید شد کو پڑھا تھا کہ شد کہتے ہیں کہ جو لفظ کے اوپر یہ انگلش والا ڈبلیو ہوتا ہے، اس طرح جو شکل ہوتی ہے اس کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ جس لفظ پر یہ شد آتی ہے اس کو مشدد، دال کے زبر سے پڑھنا ہے، مشدد نہیں کہنا، مشدد، شد دیا ہوا، تشدید والا۔ تو جس پر شد آتی ہے، اصل میں یہ لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ وہ ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو جو شد والا لفظ ہے یہ پہلے جو لفظ ہے اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے ہمیشہ۔ اب جو پہلا لفظ ہے بارآپش بر رازری بری، اس تختی کے اندر ہم نے نون مشدد ہو یا میم مشدد ہوگا تو ہمیں غنہ کرنا ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں کہ ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو لے جانا ہوتا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور را کے متعلق بھی پڑھنا ہے، اگر را پر زبر ہوگی یا را پر پیش ہوگا تو را پر پڑی جائے گی، اگر را پر زیر آ جائے تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح اگر را پر سکون ہے، جزم ہے، تو پھر دیکھیں ہیں کہ اس سے پہلے زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے تو را کو پہلے لفظوں کے برابر پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر را سے پہلے زبر ہے یا را سے پہلے پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر را سے پہلے زیر آ جائے گی تو را باریک پڑی جائے گی۔ اب پہلا لفظ آپ دیکھیے، پہلا لفظ بارآپش بر رازر ری بری، رازر ری رازر نہیں بری بری، پہلا با ساکن ہے، را ساکن ہے، بارآپش بر، پورا پر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ لیکن دوسرے راج متحرک اس پر زیر آ رہی ہے تو دوسری را باریک ہوگی، تو بری بری، پہلی را جو پر اس کی آواز آئے گی اور اینڈ پر را کی باریک ہونے کی آواز آئے گی۔ چونکہ را میں دو صورتیں ہیں، پہلی را پر ہے اور دوسری را کیا ہے، وہ باریک ہے۔ تو بارآپش بر رازر ری بری، زا زبر زا بریزا بریزا، ہا سواد پیش خس۔ پھر لفظوں کا خیال کرنا ہے کہ باریک لفظ کون سے ہیں، موٹے کون سے ہیں۔ سواد جو کہ موٹا لفظ ہے، یہ گرین آ رہا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ہا سواد پیش خس، سوازیر سی خصی، لام زبر لا خصیلا۔ تو جو حرکت ہے زبر زیر پیش اس کو جلدی پڑھنا ہے، جو موٹے لفظ ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، جو باریک ہے ان کو باریک پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب پڑھیے، بارآپش بر رازر ری بری بری، سختی سے میں نے کہا جو شد کو پڑھنا ہے تو سختی سے پڑھنا ہے اور رک کر پڑھنا ہے۔ بری بری نہیں، بری نہیں، بری، پہلے رکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر پڑھنا ہے بری۔ ہاں بری، ہا سواد، ہاں ہا سواد پیش خس، سوادیر سی خصی، خصی، لام زبر لا، ہاں کون لام زبر لا، دوبارہ کہو، ہا سواد پیش خس، سوادیر سی خصی، لام زبر لا، خصیلا، ہاں خس، رکنا ہے، خصیلا، ٹھیک ہے، خصیلا نہیں، وہ غلط ہو جائے گا، تھوڑا دیر جہاں شد ہوگی وہاں تھوڑی دیر ڈیلے کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر، خصیلا، یس آگے پڑھتے ہیں۔ یس، قاف دال زبر قد، یس، کاف زال زبر کز، زال زبر زا کز، با زبر با کذابا، یہ زال ہے، یاد رکھنا ہے، یہ زال ہے، زا نہیں ہے، زا سخت سے پڑھتے ہیں اور زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کذابا۔ ہاں کاف زال زبر کز، زال زبر زا کذا، با زبر با کذابا۔ ہاں نیکسٹ، نون اینڈ زبر پڑھیں، یس، میم زبر ما،
جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا دو زیر تین اخفا کرنا ہے، جناتین دونوں اخفا آ رہے ہیں، غنہ بھی آ رہا ہے نون پر اور تا پر اخفا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہے کہ جہاں تنوین آتی ہے وہاں اخفا ہوتی ہے، اور جہاں نون مشدد ہوگا تو وہاں غنہ ہوگا۔ حالانکہ اخفا اور غنہ دونوں غنہ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق اب آپ نے فرق سمجھنا ہے۔ تا دو زیر تین، تا دو زیر تین، ناک میں آواز جا رہی ہے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ آواز کو صرف چھپا رہے ہیں۔ تا دو زیر تین، جناتین، اور جن نون ہے یا غنہ ہے، کیا مانا کہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے نون کو بھی ادا کرنا ہے۔ جن زبان کہاں لگ رہی ہے؟ تالو کے ساتھ، جہاں نون کا مخرج ہے وہاں زبان لگے گی، ٹچ ہوگی سختی کے ساتھ، وہاں زبان بھی لگے گی اور ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا ہوگا۔ تو اخفا کے اندر صرف آواز کو چھپانا ہوتا ہے اور غنہ کے اندر دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ ناک کے اندر آواز کو چھپانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس لفظ کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہ جو مخرج ہے زبان وہاں ٹک کر لگتی ہے، جیم نون دبا جن، زبان ٹکی ہوئی ہے، جن اگر زبان کو الگ کرے گے جو نون کے بعد نہیں پیدا نہیں ہوگی۔ تو اخفا میں صرف آواز کو چھپانا ہوتا ہے، لیکن غنہ کے اندر دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا غنہ اور اخفا کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے دونوں غنہ ہی، لیکن اخفا میں صرف آواز کو چھپانا ہوتا ہے اور غنہ کے اندر دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک آواز کو چھپانا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نون کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو کام ہیں۔ تو جیم نون دبر جن، نون دبر نا، جن، تا دو زیر تین، جناتین۔ اوکے سمجھ آ گئی ہے نا؟ غنہ اور اخفا میں فرق سمجھ آ گیا ہے کہ جو اخفا ہے تا دو زیر تین، یہاں اخفا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اخفا کرنا ہے، کیا مانا کہ تھوڑا غنہ کرنا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں تنوین والے کو۔ اس میں آواز کو صرف چھپایا جاتا ہے ناک کے اندر، تا دو زیر تین، ناک میں آواز آ رہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہم۔ لیکن جن جب نون پڑھ رہے ہیں مشدد تو وہاں غنہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جن نون کو سختی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں کہ زبان وہاں ٹکی ہوئی ہے جہاں نون کا مخرج ہے، اگر وہاں زبان ہٹ جائے گی وہ مخرج ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا دو کام ہیں غنہ کے اندر کہ اخفا بھی ہے، ساتھ ساتھ غنہ بھی ہے، ساتھ ساتھ مخرج بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے جنت۔ نیکسٹ زار را زبر زر، یس ذر لمبا نہیں کرنا، ذراتین سختی کرنی لیکن لمبا نہیں کرنا، ذرات نہیں، زال را زبر زر، را زبر را، ذرہ، تا دو زیر تین اخفا کرنا ہے، ذراتین۔ تو ذراتین پڑھو، زار را زبر، زار را زبر، دوبارہ سپیلنگ کرو، زار را زبر زر، یس سخت کے نا قوت میں پڑھتے ہو، قواتین، یس ہاں، را پرا موٹی ہے، گرین آ رہی ہے، کراتن، یس دوبارہ کہو، را تا پڑھنا ہے، رات بھر نہیں پڑھنا ہے، یعنی را تا جب را موٹو پڑھنا ہے تو را گرین آ رہی ہے، دیکھو رات جو گرین موٹو ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوبارہ کہو، سین عین پہ سو، عین دیر عی، سو عی، را تا جب را، سو عی، را، دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، دوبارہ وہ سین عین پہ سو، نو قاف موٹا ہے بھائی، قاف موٹا ہے نا، کیا پڑھ رہے ہو؟ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، میم تا زبر مت، قد دا مت، یہ یس زا ہے، زا کو سچ زا ہے، یاد کرنا، زا واپس زو وادر بھی، زو وی، سین جیم پہ سج،
سجی رات سجیرات دوبارہ کہو سین جیم پیش سین جیم پہ سجیم ریجی سجی رات سجیرات یس فاجیم پہ جیم ریجی سجی رات سجیرات ہاں